ہے تو اللہ عز و جل ہے، پتہ چلا جو پالنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ماں کے شکم میں تھے، وہاں ہمیں کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات تھی جو ماں کے شکم کے اندر ہماری پرورش فرما رہی تھی۔ آج ہمیں کون پال رہا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہماری پرورش فرما رہا ہے، ہمیں جو ہے کمال تک لے جا رہا ہے، چلنے کا ڈھنگ اس نے عطا فرمایا، پیر میں قوت اس نے عطا فرمائی، یادداشت اس نے عطا فرمائی، رزق اس نے عطا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے بدن میں قوت اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے۔ آج وہی تو ہمیں پال رہا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ ہمیں پال رہا ہے، ہماری اولاد کو بھی وہی پال رہا ہے، ہماری بیوی کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو وہی پال رہا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، اگر چند دنوں کی روٹیاں کوئی دے دے تو ہم اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چند دنوں کی ملازمت اگر کہیں مل جائے تو اس سیٹ کی بات ہم نہیں ٹالتے، لیکن جو رب ماں کی گود سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمیں پال رہا ہے، آج بندے کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ بندہ جس کو اللہ پال رہا ہے، بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نافرمانی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، پال خدا رہا ہے، فرمان شیطان کا تم مان رہے ہو، پال خدا رہا ہے، اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہو۔ ایک واقعے کے ذریعے آپ کے دل و دماغ کو تھوڑا سا اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اللہ اکبر، اس واقعے کے ذریعے اگر آپ کا دل و دماغ پرفیکٹ ہو جائے اور سوچ درست ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو جیسے ہی کہیں سے اللہ کا حکم آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے نا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ان کا غلام تھا ایاز، کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں تھا وہ، لیکن محمود انہیں بہت چاہتے تھے اور ایاز اپنے مالک کی بڑی وفاداری کا مظاہرہ کرتے، لیکن معاشرین جو تھے، دربار کے جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں ایاز کے سلسلے میں تھوڑا سا حسد تھا کہ آخر سلطان محمود جو ہے وہ ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا، سلطان محمود نے ایک قیمتی ہیرا سامنے رکھا اور اپنے جتنے خدام تھے ان سے فرمایا اس ہیرے کو توڑو۔ ایک ایک کر کے آتے گئے اور سب نے معذرت چاہی اور سب نے کہا کہ حضور یہ اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ سب آتے گئے، معذرت چاہ کر کے چلے جاتے رہے، لیکن جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے ہتھوڑا لیا اور ہیرے کو توڑ دیا۔ قیمتی ہیرا ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ تو جو لوگ ایاز کے سلسلے میں دل میں حسد رکھتے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اب تو ایاز بادشاہ کی نظر سے گر جائے گا، اور اس نے اپنی جہالت کا پورا ثبوت دے دیا ہیرے کو توڑ کر کہ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اب بادشاہ اپنے دربار سے نکال دے گا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ ایاز نے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا ہے تو بلایا ایاز کو، ایاز سب نے تو معذرت چالی، تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ توجہ چاہوں گا، مولانا روم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ ایاز نے کہا حضور ایک طرف ہیرے کا ٹوٹنا تھا
اور ایک طرف آپ کے حکم کا ٹوٹنا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کسے توڑوں، ہیرے کو توڑوں یا آپ کے حکم کو توڑوں؟ تو میری محبت نے مجھے کہا کہ نہیں، ہیرا ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو میں نے اس وجہ سے ہیرے کو توڑ دیا۔ اسی وقت سارے جتنے حاسدین تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ ذرا سوچو، چند دنوں کی زندگی کی خدمت اور اس کا صلہ دینے والے سلطان محمود کے ایک حکم کو ایاز توڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو مولا تمہیں پال رہا ہے تم اس کے کتنے حکم توڑ رہے ہو؟ آپ ذرا سوچو، نماز ہی کو لے لیجئے، ایک بار اللہ قرآن میں کہہ دے اقیم الصلاۃ کافی، لیکن میرے کریم نے 300 مقامات پر کم و بیش نماز کا حکم دیا۔ صبح ہوتے ہی نماز کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پالنے والے کی فکر ختم، رب العزت جل جلالہ کے احکام کی پرواہ کرنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ صبح و شام اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، صبح و شام اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ یہ خیال دل سے نکل گیا کہ ہم اللہ کا حکم اگر توڑیں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ مجھے بتاؤ، ماں باپ بھی پالتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے والے کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم، ماں باپ کا احترام کرنے کا حکم، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم، اور ماں باپ کے احسان اور ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم، اور ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی کے حوالے سے ارشادات موجود۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کب تک کیا پالتے ہیں، کتنا پالتے ہیں، کس طرح سے پالتے ہیں؟ تو جب تم کھانے کے لائق ہوئے تمہیں غذا عطا کر دی، جب تم پینے کے لائق ہوئے تمہیں پانی عطا کر دیا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر کون پال رہا ہے؟ تم ماں سے دور ہو تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ تم باپ سے دور ہو تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ ارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو تمہاری پرورش کون کر رہا ہے؟ وہ پالنہار حقیقی کر رہا ہے، معبود برحق کر رہا ہے، احکم الحاکمین کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت صبر کی ہے، جو ہمیں پال رہا ہے اس کی حکم کی نافرمانی، اس کے حکم کو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم